میں ریجیکٹ کرتا ہوں، بل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بل جو ہے جیسے پاس کیا گیا ہے تو کسی کا آدمی صرف یہ ایک بات کہنے سے کہ میں آدمی ہوں لیکن میں مرد ظاہر کرتا ہوں، اپنے آپ سے محسوس کرتا ہوں، تو یہ وہ عورت نہیں بن سکتا. اور اسی طرح کوئی آدمی کو مرد ہے جو کوئی عورت ہے تو وہ اگر کہتا ہے کہ میں تو مرد ہوں، میری مردوں میں صلاحیت ہے، تو وہ تو ایسے نہیں بات ہو سکتی نا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا چیز ہے تو وہ کیسے تبدیل ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا کہ جو آدمی مشابت کرے، آدمی ہو کے مرد مشابت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ لعنت ہے. اور اسی طرح آدمی جو عورت آدمی ہو گیا تھا کہ میں مرد ہوں تو وہ مردانہ لباس پہنے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. آپ اس بل کی مذمت کرتے ہیں؟ جی میں مذمت کرتا ہوں. یہ بل 2018 میں پاس ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس بل کے متعلق؟ کیا ہمارے پاس کرنے والوں سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں مطمئن نہیں، اس کو بل پیش کرنے والوں سے اس پہ بھی نہیں، ایسا بل نہیں ہونا، ریویو ہونا چاہیے، اس میں فیصلہ صحیح ہونا چاہیے. یعنی عدالت میں یہ معاملہ چلا گیا ہے کہ اس بل کی جو شق 3 کی ذیلی شق 2 ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مرد کہہ دے کہ میں عورت ہوں تو بغیر ٹیسٹ کے وہ عورت ڈکلیئر نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں تمام مفتی صاحب جو ہیں ان سے یہ شریعت کے بارے میں پوچھنا چاہیے اور اس سے مل کے مشاورت کر کے. یہ بڑا پیارا نکتہ ہے ناظرین کہ یہ اس میں مفتیان حضرات کو، ڈاکٹرز کی ٹیم کو، سائیکیٹرسٹ کی ٹیم کو، گائنیکالوجسٹ کی ٹیم کو، ان کو بیٹھنا چاہیے، ایک باقاعدہ میڈیکل بورڈ ہو، اس کے ساتھ علماء حضرات ہوں، وہ وہاں پر بیٹھیں. اگر کوئی شخص اپنا یہ کلیم کرتا ہے، ایک تو ایک ہجڑا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہجڑا ہے، اس کے تو ویسے ہی اس کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن جو ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو مرد ہوتے ہوئے عورت کہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے، بایولوجیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے سر؟ بالکل صحیح. اور مفتی حضرات بیٹھے ہیں اور مل کے مشاورت کریں کہ اس کو بالکل مطلب کیا بس ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ جو قانون ہے، یہ جو بل ہے، یہ اس سے پہلے انڈیا میں بھی ہوا تھا. یہ تو کیونکہ میجورٹی ان کی نان مسلم اکثریت تھی تو وہاں پہ اس چیز کا جو ہے نا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا. یہ مسلم ممالک ہیں، اس ملک کے اندر جو ہے اس چیز کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ قانون پاس، اور اس کی جو ہے نا ہم جتنی زیادہ مذمت کریں وہ کم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے اگر وہ مرد ہے تو وہ عورت اپنے آپ کو ایسے ہی کہہ دے تو وہ جا کے اسے عورت ڈکلیئر کر دے، عورت قرار دیا جائے، یہ چیز اچھی نہیں ہے؟ یہ بالکل بھی. کیا سمجھتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سر اس کے نتائج یہی ہوں گے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ فارن کنٹریز کے اندر یہی ہوتا تھا کہ مرد جا کے نادرہ آفس میں جاتا تھا، وہاں کے جو نادرہ آفس میں وہاں پہ جا کے کہتا تھا کہ میں جو ہے مجھے فیلنگز آ رہی ہیں کہ میں عورت ہوں، اور وہ جا کے وہاں پہ اپنا نام جو ہے نا چینج کرواتا تھا. اسی طرح یہ اگر پاکستان میں بھی ہو جائے تو یہاں پہ یہ ملک کا نظام برباد ہوگا سب سے پہلے تو، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ مسلم کنٹریز کے اندر یہ چیز جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی بے شرمی کی بات ہوگی. نہیں، یہ بل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ چیز ہے کہ جو ہمارے مرد ہیں وہ عورتیں بننا چاہ رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ ہم مرد ہیں، ہم مرد ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ اب یہ دیکھیں، اب انہوں نے کہہ دیا لڑکیاں سے شادی کر سکتے ہیں، بندوں سے شادیاں کر سکتے ہیں، مگر ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب ہمارا اسلام ہے، اس میں اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلام کو طاقتور بنایا جائے. ٹھیک ہے، اس میں یہ آنے والی نسلیں اور زیادہ خراب ہو جائیں گی، پہلے بڑی خراب ہے، اس سے زیادہ اور خراب ہو جائیں گی. تو ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. کیا یہ ایسے جو آپ کا مطلب ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی فروغ پا رہی ہے؟ جی یعنی مرد سے شادی کر لے، عورت سے، کیا یہ ہم جنس پرستی فروغ پا رہی ہے؟ جی یہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیں ہم یہ جب ہم بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم عورتوں کے واش روم میں جائیں گے، یہ چیزیں ہم کریں گے، یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عوام کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتی، ایک فطری عمل ہی نہیں ہے. اسے کیسے
ہم کر سکتے ہیں, کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. مرد کے واش روم میں چلا جائے خود کو عورت ظاہر کر کے, ایک دیکھنے میں بھی عجیب لگتا ہے, اور اس سے یقیناً معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوگا, کرائمز بڑھیں گے, اور پھر اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری آخرت اور ہماری جو عاقبت ہے وہ خراب ہو جائے گی. جب انسان مرد ہوتے ہوئے وہ خود کو عورت ظاہر کر کے ایک مرد سے شادی کر لے گا, بظاہر وہ مرد ہی ہوگا لیکن وہ عورت ظاہر کر کے شادی کر لے گا, تو اس سے پھر کہتی ہوں گے یہ وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس کی تباہی کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس میں ہم جنس پرستی فروغ پا گئی تھی, اور عوام نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں عذاب کے دہانے پر لے کر جا رہی ہیں. یہاں پر اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.